الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حضرات گرامی قدر، موضوع بے مثال ہے، انمول ہے، گراں قدر ہے، توجہ طلب ہے، بصیرت افروز ہے، عبرت آموز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بعد دنیا کا کوئی موضوع عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ روئے زمین پر کسی خطیب کے پاس نہ ایسا خطاب ہے، نہ کسی ادیب کے پاس ایسا ادب ہے، نہ کسی شاعر کے پاس ایسی شاعری ہے، نہ کسی مقرر کے پاس ایسی تقریر ہے، نہ کسی قلم کار کے پاس ایسا قلم ہے، نہ کسی صحافی کے پاس ایسی صحافت ہے، نہ کسی کاتب کے پاس ایسی کتابت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا حق ادا کر سکے۔ اور اس کے بعد دنیا کے اندر کسی کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کے عظیم الشان عنوان کا حق ادا کر سکے۔ عظمت توحید کے ابلاغ اور بیان کے دوران جو چیز مد نظر رہتی ہے اور جو چیز حوصلے کا باعث ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہمارے خلوص کو جانتا ہے، ہمارے جذبات کو جانتا ہے، ہمارے احساسات کو جانتا ہے۔ چنانچہ جو بات ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں، اگر اس میں انشاءاللہ اخلاص ہوگا تو بات سیدھی عرش والے کو پہنچ جائے گی۔ اسی طرح سیدنا مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی سیرت کے بیان کے دوران بھی ہمارے دل اور دماغ کے اندر یہ سوچ اور فکر موجود ہوتی ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام آپ کے عشاق اور آپ کے محب ہر دور کے اندر کروڑوں کی تعداد میں رہے، اور ہر محب اپنے اپنے انداز میں اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا اور محبت کی لہروں کو اپنے دل اور دماغ میں اترتے ہوئے محسوس کرتا رہا۔ انہی محبان کے اندر اگر ہمارا نام بھی درج ہو جائے، اور فقط دنیا والوں کے سامنے نہیں بلکہ عرش والے کی نظروں کے اندر ہمیں محب مصطفیٰ شمار کر لیا جائے، اور عظمت مصطفیٰ کے نقیب کی حیثیت سے ہمارا نام درج کر لیا جائے، اور پیغام مصطفیٰ کو سنانے والے کی حیثیت سے ہمارے نام کو عرش والے کی بارگاہ میں اگر جگہ مل جائے، تو حضرات گرامی قدر اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات نہیں ہو سکتی۔ اسی سعادت کی طلب کو لیے ہوئے آج میں اپنے حلقہ احباب، حلقہ یاراں، حلقہ دوستاں اور اپنے رفقا کی مجلس میں کہ جن کے سر خیل میرے بڑے بھائی مولانا داؤد ارشد صاحب ہیں، ان کی دعوت پر آپ حضرات کے سامنے سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کے فصیح و بلیغ، دقیق اور عظیم عنوان کے اوپر اپنی چند گزارشات کو رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میرے موضوع کی 4 جہتیں ہیں، 4 حصے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان 4 حصوں کے حوالے سے میں اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کر کے اپنے موضوع کو مکمل کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، پہلا میری گفتگو کا حصہ عظمت مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ کے بارے میں ہے۔ عرش کے رب نے جنات کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، ملائکہ کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ان کو 2 حصوں میں اور 2 طبقات کے اندر تقسیم کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، ملائکہ سارے کے سارے صلحاء میں، عباد الرحمن میں شامل ہیں، لیکن جنات اور انسان کے اندر 2 طبقے مارد وجود میں آئے۔ ایک پروردگار عالم کے وفادار ہیں
اور ایک رب قدیر کے غدار ہیں، جو غدار ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ لیکن جو وفادار ہیں، جو خلوص والے ہیں، جو عرش کے رب کے تابعدار ہیں، وہ زمین کا خلاصہ ہیں، زمین کا زیور ہیں، زمین کا حسن ہے، زمین کی شان ہیں۔ زمین کے پر لوگوں کا وجود زمین کے لیے سعادت کا باعث ہے، اور ان لوگوں کا وجود لوگوں کے لیے ہدایت کی طرف دعوت دینے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ صلحاء اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے ہی پسند ہیں۔ یہ نیکوکار لوگ، یقیناً فضل عظیم کو اللہ کے تلاش کرنے والے یہ لوگ ہر اعتبار سے لائق تحسین اور قابل قدر ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، جس طرح ایک بندہ بی اے پاس ہوتا ہے، ایک ایم اے پاس ہوتا ہے، ایک ایم فل کی ڈگری کو لگنے والا ہوتا ہے، ایک پی ایچ ڈی کرنے والا ہوتا ہے، اسی طرح جس طرح علماء کے درمیان درجہ بندی ہوتی ہے، کوئی شیخ الحدیث ہوتا ہے، کوئی امام وقت ہوتا ہے، کوئی خطیب وقت ہوتا ہے، کوئی محدث ہوتا ہے، اور پوری صدی کے اندر ایک مجدد بھی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ درجہ بدرجہ ایمان و علم کی منزلوں کو طے کرنے والے لوگ سارے ہی قابل قدر ہیں، لیکن درجات کے اعتبار سے کوئی اوپر ہے اور کوئی اس سے اوپر ہے، کوئی اوپر ہے اور کوئی اس سے بھی اوپر ہے۔ جس طرح پروردگار عالم نے سمر کا اعلان فرما دیا، فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑا ایک عالم ضرور موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کو اپنے علم کے اوپر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ عرش والے کے فضل و عظیم فضل کرم کو تلاش کرتے ہوئے عاجزی کے راستے کو، انکساری کے راستے کو، خاکساری کے راستے کو، تواضع کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن دوسرے لوگوں کو اس شخص کے علم کی نسبت اس کے مقام کو اور اس کے منصب اور مرتبے کے اعتبار سے اس کی قدر ضرور کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر صالح کے قدردان ہیں، ہر نیکوکار کے قدردان ہیں، ہر شب زندہ دار کے قدردان ہیں، ہر اللہ والے کے قدردان ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ببانگ دہل کہہ دینا چاہتے ہیں، موٹی بات ہے، اس موٹی بات کے اندر بھی کئی گرہیں ہیں، اور ان کے اندر بھی کئی طرح کے پہلو ہیں، ان کا بھی پیش منظر ہے، اور ان کا بھی پس منظر ہے، اور ان کا بھی طے منظر ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن موٹی بات یہ کر دینا چاہتا ہوں، صلحاء اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی شہادت دی ہے زبان کے ساتھ، لیکن شہداء ان سے اعلیٰ ہیں اس لیے کہ انہوں نے شہادت دی ہے اللہ کی توحید کی گردن کو کٹوا کے۔ حضرات گرامی قدر، شہید جس نے اپنے ایمان کی شہادت لہو گرا کے دی ہے، اس کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن وہ صدیق کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس کے ایمان کی شہادت پروردگار عالم نے دی ہے۔ ایک بندہ مومن و مسلمان جو اپنے ایمان کی گواہی دے، اور شہید جو اپنے لہو کو گرا کے اپنے ایمان کی گواہی دے، اور صدیق جس کے ایمان کی گواہی خود عرش والا دے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ دعوت توحید کے لمبردار رسول اللہ، سچائی کی دعوت دینے والے رسول اللہ، اور رسول اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والا صدیق، دونوں ہی اہل تقوی میں شامل ہیں۔ ایک کائنات کا امام ہے اور ایک کائنات کے امام کا سب سے بڑا مقتدی ہے۔ حضرات گرامی قدر، صدیقین کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن صدیق اپنے اونچے مقام کے باوجود کلام کے دائرے میں، تعلقات کے دائرے میں اور ابلاغ کے دائرے میں انسانیت کی حدود کو تجاوز نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر جتنے صلحاء، جتنے شہداء، جتنے صدیق ہیں،
انہوں نے کلام کیا، اپنے جیسے انسانوں سے کلام کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا اپنے جیسے انسانوں سے، اور کئی خوش نصیبوں نے اللہ کے نبیوں سے علم کو حاصل کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا یہ اعجاز ہے، اللہ کے نبیوں نے علم کو حاصل انسانوں سے نہیں کیا، اور ان کی گفتگو دو طرفہ ہے۔ ایک طرف وہ انسانوں سے بات کرتے ہیں، دوسری طرف عرش والے سے بات کرتے ہیں۔ ما کان لی بشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ دنیا کا کوئی انسان انبیاء کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبیوں نے علم کو حاصل کیا، مالک کائنات سے حاصل کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے علم کو حاصل کیا، علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، سید نصیر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ عبدالرحیم سے حاصل کیا۔ بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث، حجت اللہ فی الارض، جبل الحفظ، آیت من آیت اللہ، حضرت امام بخاری پہ پہنچی، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ ترجمان سنت جبل استقامت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام دار الحجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ شیخ القرہ حضرت نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ محدث ملت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا۔ لیکن جب حضور کی باری آئی، حضور نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ علماء سے حاصل کیا، حضور نے علم کو حاصل کیا۔ ستار العیوب سے حاصل کیا، غفار الذنوب سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، مالک الملک سے حاصل کیا، ذو الجلال والاکرام سے حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا۔ وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، آپ کے سینے پر اس کلام کو اتارا گیا جس کو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ، علامہ حافظ النظام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کائنات کا خلاصہ ہیں، مرکز و محور کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہوئے زمین کے اوپر نہ کوئی ولی اللہ آپ کی عظمت کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی شہید آپ کی عظمت کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی صدیق آپ کی عظمت کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نبی آپ کے ہمسر ہے۔ جمیع کائنات کا مقام کائنات کے اندر حضرت رسول اللہ سے کم ہے۔ پوری کائنات میں سب سے بڑا مقام عرش کے رب نے زمین کے پر دیا، مخلوقات میں کر دیا ہے تو آمینہ کے لال کو دیا ہے۔ کہ کسی کہنے والے نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ یوں محسوس ہوتا تھا عرش والے کے سامنے کھڑے تھے، عرش والے کو کہہ رہے تھے اللہ مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا۔ حبیب آپ کہتے چلے گا رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ آنے والوں کے امام تو ہیں ہی ہیں،
اور آنے والوں کے اندر تو کوئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن عرش والے نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ پیچھے والوں کے بھی امام ہیں، عرش والے نے معراج کی رات صحن بیت المقدس میں نبیوں کو آپ کے پیچھے کھڑا فرما کر اس بات کو ثابت کر دیا، اللہ نے آپ کو آنے والوں کا امام نہیں بنایا بلکہ جانے والوں کا بھی امام بنا دیا ہے. حضرات گرامی قدر پہلا نقطہ مکمل ہوا. تفصیلات تو بہت ہیں لیکن باقی نکات کا جو بیان کرنے کے لیے جو وقت درکار ہے اس لیے اس حصے کو مختصر کرتا ہوں. جمیع کائنات کا مقام نیچے ہے، حضرت رسول اللہ کا مقام اونچا ہے. حضرات گرامی قدر گفتگو کا دوسرا حصہ جس کو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں، حضرت رسول اللہ کا جس طرح مقام اعلیٰ ہے اس طرح ہماری آپ کے بارے میں یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو کائنات میں سب سے محبوب سمجھیں. بیوی سے زیادہ محبت حضور سے ہونی چاہیے، بیٹے سے زیادہ محبت حضور سے ہونی چاہیے، باپ سے زیادہ پیار حضور سے ہونا چاہیے، گھر بار سے زیادہ پیار حضور سے ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر مومنوں کے 3 مراکز محبت ہیں اور تینوں مراکز محبت کا ذکر عرش والے نے اپنی کتاب میں فرما دیا. مومنوں کی محبت کا پہلا مرکز والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنوں کی محبت عرش والے سے انتہائی شدید ہوتی ہے. جس نے پیدا کیا ہے مومن و مسلمان اس کے اوپر نثار ہو جانا، اس کے اوپر قربان ہو جانا، اس کے اوپر نثار ہو جانا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتا ہے. اور عرش والا اپنے پہ نچھاور ہونے والے سے پتہ کتنا پیار کرتا ہے. ہر ایک کی روح کو قبض کر لیا جائے گا لیکن جب شہید کی باری آئے گی شہید کو قبر کے اندر سلایا نہیں جائے گا بلکہ پرندوں کے کالب میں ڈال کر جنت کی وادیوں میں چھوڑ دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا اور شہید تو برزخی زندگی کے اندر بھی رزق کو کھاتا رہے، جب حشر قائم ہو جائے گا ان خوبصورت پرندے کے اندر سے تیری روح کو نکال کر تیرے قالب اصلی کے اندر ڈال کر تجھے جنت کے باغوں میں داخل کر دیا جائے گا. باقی جنتی قبر میں جانے کے بعد سو جاتے ہیں لیکن شہید کو یہ داد حاصل ہے کہ عرش والا جو ہے اس کی محبت کی وجہ سے، اس کی قربانی کی وجہ سے، اس کے نچھاور ہو جانے کی وجہ سے، اس کے نثار ہو جانے کی وجہ سے عرش والے نے اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیا. حضرات گرامی قدر شہید کا مقام اس لیے اعلیٰ ہے کہ اس نے صحیح معنوں میں پروردگار عالم سے محبت کی ہے، صحیح معنوں میں پروردگار عالم سے پیار کیا ہے. مومن و مسلمان کی محبت کا دوسرا مرکز سیدنا مصطفیٰ کی ذات ہے. حضرت رسول اللہ کی ذات سے مومن و مسلمان کو اتنی محبت ہوتی ہے، اتنا پیار ہوتا ہے کہ حضرت رسول اللہ کی غیرت کے ساتھ اور آپ کی محبت کے ساتھ اس کی روح جو ہے لرز اٹھتی ہے، اس کا دل کپکپا اٹھتا ہے اور حضور کی غیرت جو ہوتی ہے اس کے اندر جذبہ جہاد کو پیدا کر دیتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، قائد ملت اسلامیہ حافظ علامہ ابتسام الہی شہید. حضرات گرامی قدر عرش والے نے اس بات کا ذکر فرما دیا جس کو اللہ سے پیار کم ہے، رسول اللہ سے پیار کم ہے، جہاد فی سبیل اللہ جو تیسرا مرکز محبت ہے جس کو آج دہشت گردی بنا دیا گیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا مظلوم انسانوں کی حمایت کے اندر، وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا مظلوم بیواؤں، مظلوم بیٹیوں کی عزت کے تحفظ کے لیے، آج ان کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. حضرات گرامی قدر جہاد فی سبیل اللہ سے محبت یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. عرش والے نے سمر کا اعلان فرما دیا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرت و اخوانکم و قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. جسے باپ بیٹے اسی طرح بیوی اور بھائی سے پیار زیادہ ہے، دکانوں مکان سے پیار زیادہ ہے، گھر بار سے پیار زیادہ ہے، اللہ رسول جہاد فی سبیل اللہ سے کم ہے.
اللہ کہتا ہے میرے عذاب کا انتظار کرو. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، علامہ حافظ ابن سعد الہی ظہیر صاحب. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اسے اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا جن کے دل میں کملی والے کی پوری محبت موجود نہیں. کملی والے کی ادھوری محبت اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، اور کامل محبت اللہ کی رضا کو اور اس کی رحمتوں کو دعوت دیتی ہے. حضرات گرامی کا دوسرا نقطہ، جس طرح حضور کا مقام سب سے اونچا ہے، اسی طرح حضور کی محبت بھی ہر محبت سے اونچی ہونی چاہیے. محبتوں کی دو قسمیں، اور اس کے بعد تیسرے نقطے کی بات کروں گا. محبتوں کی دو قسمیں، ایک محبت حرام جو حسینہ سے ہوتی ہے، جو شراب سے ہوتی ہے، جو شباب سے ہوتی ہے، جو کباب سے ہوتی ہے، جو نجائز کمائی سے ہوتی ہے، جو آلات موسیقی سے ہوتی ہے، جو طوائفوں سے ہوتی ہے، جو اہلاک باختہ عورتوں سے ہوتی ہے. اور ایک محبت جائز محبت جو باپ سے ہوتی ہے، جو ماں سے ہوتی ہے، جو بیٹے سے ہوتی ہے، جو گھر بار سے ہوتی ہے. حرام محبت تو حرام ہے، لیکن حلال محبت بھی حرام ہو جاتی ہے جب وہ مصطفیٰ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے. دنیا کے اندر حلال محبت تب تک حلال ہے جب تک وہ اللہ رسول کی محبت سے نیچے ہے. جب حلال محبت بھی اللہ رسول کی محبت سے بڑھ جاتی ہے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. حضرات گرامی کا تیسرا نقطہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے، اور چوتھا نقطہ بیان کر کے میں نے اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرنا ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے، روئے زمین کے اوپر جتنی شخصیات ہیں، جتنی قابل قدر قابل احترام شخصیات ہیں، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، چاہے وہ علاقے کا MP ہو، چاہے وہ صوبے کا وزیر یا وزیر اعلیٰ ہو، چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم یا صدر ہو، ان کی بات کا احترام ان کے مقام و منصب کے لحاظ سے اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر وہ بات حضرت آقا نامدار کی بات سے ٹکرا جاتی ہے، اس بات کی ٹیڑی پیسے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. روئے زمین کے اندر ہر بات کو ٹکرا دیا جائے گا، مگر کملی والے کی بات پہ آنچ کو نہیں آنے دیا جائے گا. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس جو میں اس مقام کے پر آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں، میں اپنی ماں کی بات کو مانوں گا، میں اپنے باپ کی بات کو مانوں گا، دادا کی بات کو مانوں گا، نانا کی بات کو مانوں گا، علاقے کے سردار کی بات کو مانوں گا، علاقے کے عالم کی بات کو مانوں گا، وقت کے مفتی کی بات کو مانوں گا، پارلیمان کی بات کو مانوں گا، ہائی کورٹ کی بات کو مانوں گا، سپریم کورٹ کی بات کو مانوں گا. لیکن تب مانوں گا جب ان کی بات مصطفیٰ کی بات کے نیچے ہوگی. اگر پارلیمان کے سارے ممبران کوئی فیصلہ دیتے ہیں، میں جمہور کی بات نہیں کرتا، میں اکثریت کی بات نہیں کرتا، میں پوری کی پوری پارلیمان کے سارے ممبران کی بات کرتا ہوں، میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ایک جج کی بات نہیں کرتا، میں پورے کے پورے فل بینچ کی بات کرتا ہوں. اگر ان کی بات سید الاولین والآخرین، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین کی بات سے ٹکرا جاتی ہے، ہم ان کی باتوں کو دیوار پہ دے ماریں گے، مگر کملی والے کی بات پہ آنچ کو نہیں آئیں گے. لوگ پوچھتے ہیں مسائل، آج میں آپ کو اس مسئلے کی حقیقت کو کلیئر کر کے روڈے والوں تمہارے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے حق کو واضح کر دینا چاہتا ہوں. کئی بیویاں پوچھتی ہیں، میرا شوہر مجھے حکم دیتا ہے تم نے پردہ نہیں کرنا، بیوی کے لیے شوہر کی
کی حیثیت بہت بلند ہے، اتنی بلند ہے اگر سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کو جائز ہوتا شوہر کی بات کو ماننا، اس کی تابعداری کو کرنا، اس کی خدمت کو کرنا، اس کے مال کا تحفظ کرنا، اس کے بستر کا تحفظ کرنا، اس کے اہل و عیال کا تحفظ کرنا، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب شوہر کا حکم پردہ نہ کرنے کا کملی والے کی بات سے ٹکرا جائے گا، اب شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی بلکہ عائشہ اور حدیجہ کے سرتاج کی بات کو مانا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح باپ جو ہے جس کا احترام کرنا واجب ہے اور جس کی اطاعت کرنا یقیناً اللہ کا حکم ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے کہا والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ اگر باپ بیٹے کو یہ بات کہے بیٹا داڑھی کو مونڈ دو، بیٹے کا کام تھا باپ اس کو جوتی اٹھانے کا حکم دے، جوتی کو اٹھائے، باپ اس کو میڈیسن کو لانے کا حکم دے، میڈیسن کو لے کے آئے، باپ اس کو کھڑا رہنے کا حکم دے، وہ کھڑا رہے، باپ اس کو بیٹھنے کا حکم دے، وہ بیٹھا رہے، باپ اس کو گھر کے اندر روکے وہ رک جائے، باپ اس کو فلاں شخص سے جو آوارہ ہے اس سے علیحدگی کا حکم دے وہ علیحدہ ہو جائے۔ لیکن آج باپ نے حکم دیا، داڑھی کو مونڈنے کا حکم دیا، اب بات جو ہے وہ باپ کی نہیں مانی جائے گی بلکہ فاطمہ کے بابا کی مانی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، ماں کی بات کو ماننا کہ ماں کا حق روئے زمین کے اوپر جتنے رشتہ دار ہیں سب سے فوقیت رکھتا ہے۔ ماں بیٹی کو کہتی ہے بیٹی ہانڈیا پکا، بیٹی کو پکانی چاہیے، ماں اس کو کہتی ہے بیٹے ذرا میرے کندھے کو دبا، اس کو دبانا چاہیے، ماں اس کو کہتی ہے چھوٹے بچے کو پڑھا، اس کو پڑھانا چاہیے۔ لیکن ماں کہتی ہے بیٹے آج کل یہ نقاب کرنے سے رشتے نہیں ہوتے، ذرا نقاب کو ہٹا دے۔ اب بیٹی جو ہے وہ ماں کی بات نہیں ماننے گی بلکہ امام الانبیاء کی بات کو مانا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اتباع کا حقیقی مفہوم یہی ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں اور رسول اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کے اندر کسی کی بات کو نہیں مانا جا سکتا، اس لیے کہ سیدھا راستہ، جنت کا راستہ، فلاح کا راستہ، سعادت کا راستہ، بلندی کا راستہ، کامیابی کا راستہ حضرت رسول اللہ کا راستہ ہے، اور اس راستے سے ہٹنے کی جو بھی دعوت دے اس کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، مگر کملی والے کی بات پہ آج کو نہیں آنا۔ اور حضرات گرامی کا چوتھی بات جس کو دل میں اتارنے کے لیے جگرے کی ضرورت ہے، جگرے کی ضرورت ہے، گردے کی ضرورت ہے، اور وہ بات ہر بندے کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے بڑی توانائی کی ضرورت ہے، روحانی توانائی کی بھی ضرورت ہے اور ارادے اور عزم کی قوت کی بھی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی کا وہ بات کیا ہے، روئے زمین کے اندر طرح طرح کے نظاموں کی بات ہوگی، لیکن جو مصطفیٰ کا جیالہ ہوگا وہ کسی کے نظام کو حضور کے نظام کے مقابلے میں نہیں مانے گا۔ حضرات گرامی قدر، نظام مصطفیٰ کی نکابت کو کرنا اور اس بات کو لوگوں کے سامنے پہنچانا کہ حضور فقط مسجد کے امام بن کے نہیں آئے، فقط نماز کے امام بن کے نہیں آئے، فقط روحانیت کے امام بن کے نہیں آئے، بلکہ آپ مادیت کے بھی امام ہیں، آپ ریاست کے بھی امام ہیں، آپ سیاست کے بھی امام ہیں، آپ پرے کے بھی امام ہیں، پنچایت کے بھی امام ہیں، عدالت کے بھی امام ہیں، کچہری کے بھی امام ہیں، اسمبلی کے بھی امام ہیں، ریاست کے اور سیاست کے بھی امام ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ مائیکل ہارٹ جس نے دی 100 کتاب لکھی اور دی 100 کتاب کے اندر اس نے 100 عظیم شخصیات کے ناموں کو درج کیا، اس نے اس کے اندر حضرت رسول اللہ کے نام نامی کو پہلے نمبر پہ درج کیا، اور الفاظ کہے تو کیا کہے، الفاظ کہے تو کیا کہے، کہا he was the only man, he was the only man in the human history, he was the only man in the human history who was supremely successful in both spiritual and secular phases of life۔ اس نے کہا کائنات کا وہ واحد آدمی جو مسجد کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ بازار کا بھی امام تھا، جو روحانیت کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ مادیت کا بھی امام تھا، جو فقط بدن صرف روح کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ بدن کا بھی امام ہے، جو عالم موجودات کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ عالم برزخ اور عالم حشر کا بھی امام ہے۔
اور خطابت کی زبان میں خطابت کی زبان میں بات کی جائے تو کچھ یوں بنتی ہے، میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میرے دل کا بھی امام ہے اور میرے جذبات کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری نگاہ کا بھی امام ہے اور میری بصیرت کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری سماعت کا بھی امام ہے اور میری فکر کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میرے حلیے کا بھی امام ہے اور میرے لباس کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو مسجد میں بھی امام ہے اور بازار میں بھی امام، میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو فرد کا بھی امام ہے اور معاشرے کا بھی امام، میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو خلوت کا بھی امام ہے اور جلوت کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو صبح کے وقت بھی امام ہے اور رات کے وقت بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو جمعے کے دن بھی امام ہے جمعرات کے دن بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو بدھ کے دن بھی امام ہے اور منگل کے دن بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو پیر کے دن بھی امام ہے اور اتوار کے دن بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں حضرات گرامی قدر جو منڈی عثمان والا میں بھی امام ہے اور قصور میں بھی امام، لاہور میں بھی امام ہے، پنجاب میں بھی امام، جو جدہ میں بھی امام ہے اور مکہ میں بھی امام، اور عالم اسلام میں بھی امام ہے، دیار کفر میں بھی امام، انگلستان میں بھی امام ہے، نیپال میں بھی امام، بھوٹان میں بھی امام ہے، بنگال میں بھی امام، جو صدیوں کا بھی امام ہے اور اشروں کا بھی امام، جو ربع صدی کا بھی امام ہے اور برسوں کا بھی امام، جو مہینوں کا بھی امام ہے اور ہفتوں کا بھی امام، جو دنوں کا بھی امام ہے اور گھنٹوں کا بھی امام، جو منٹوں کا بھی امام ہے سیکنڈوں کا بھی امام، جو پلک جھپکنے کا بھی امام ہے اور ثانیے کا بھی امام، جو شمال میں بھی امام ہے جنوب میں بھی امام، جو پچھم میں بھی امام ہے اور پورب میں بھی امام، جو اتر میں بھی امام ہے اور دکن میں بھی امام، جو عربیوں کا بھی امام ہے اور اجمیوں کا بھی امام، حضرات گرامی قدر جو اپنے عہد کا بھی امام ہے اور قیامت کے دن تک ہر زمانے کا بھی امام، جو زمانوں کا بھی امام ہے اور مکانوں کا بھی امام، حضرات گرامی قدر چنانچہ میں آج منڈی عثمان والا میں ببانگ دول اپنے منشور کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا منشور اس علاقے میں رہنے والے باقی رہنماؤں سے جدا ہے۔ کوئی میاں صاحب کی بات کرتا ہے، کوئی خان صاحب کی بات کرتا ہے، کوئی خان صاحب کا جی اللہ ہے، کوئی میاں صاحب کا جی اللہ ہے، لیکن میں جی اللہ ہوں، فاطمہ کے بابا کا جی اللہ ہوں، حسنین کے نانا کا جی اللہ ہوں، انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا نقابت نظام مصطفیٰ کرتا رہوں گا، حضرت رسول اللہ کے نظام کی دعوت دیتا رہوں گا، اور ہر مقام اور ہر جگہ کے پر عظمت مصطفیٰ نظام مصطفیٰ کی جنگ لڑتا رہوں گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نفاذ اسلام کی پہچان، نفاذ اسلام کی پہچان، نفاذ اسلام کی پہچان، قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی شہید۔ حضرات گرامی قدر لوگ ووٹوں کے لیے اور لوگ اقتدار کے چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ کر لوگ دھڑوں کو بدل لیتے ہیں، لوگ فکر کو بدل لیتے ہیں، لوگ نصب العین کو بدل لیتے ہیں، لوگ ہدف کو بدل لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر لیکن میں آپ کو یہ بات بتلا دوں، میں ایک معمولی سا صحافی ہوں، معمولی سا قلمکار ہوں، معمولی سا مقرر ہوں، معمولی سا خطیب ہوں، اور حضرات گرامی قدر میرا تعارف کیا ہے میں اپنا تعارف بھی کروا دینا چاہتا ہوں۔ نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں نہ وزیر ہوں، نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں۔ حضرات گرامی قدر میں آپ کے سامنے علی وجہ البصیرت اپنی پیغام کو رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرات گرامی قدر دھڑے میرا ساتھ دے تب بھی، میرا ساتھ نہ دے تب بھی، میرے ساتھی 50 ہوں تب بھی، 500 ہوں تب بھی، 5000 ہوں تب بھی، 50,000 ہوں تب بھی، 1,00,000 ہوں تب بھی، اور سارے مجھے چھوڑ کے فرار ہو جائیں تب بھی میں نظام مصطفیٰ کا ڈنکا بجاتا رہوں گا اور نظام مصطفیٰ کی نقابت کو کرتا رہوں گا۔ نہ ووٹ کا طمع، نہ دھڑوں کی حمایت کا لالچ مجھے اپنے رسولوں سے نہیں ہٹا سکتا۔ مجھے اس جگہ سے کوئی چیز اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہٹا سکتی۔ جو عزت، جو وقار، جو عظمت وزیروں کو عارضی طور پہ الیکشن جیت کے ملتی ہے، اللہ نے ہمیں اس حالت کے اندر بھی دے رکھی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری آواز سے قصر شاہی کے اندر دلدلہ پیدا ہو جاتا ہے، آج ہماری آواز سے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے اپنی خطابت کو نہیں بدلنا، اپنی
اپنی تقریر کو نہیں بدلنا، اپنے ضمیر کی پکار کو نہیں بدلنا، اپنے انداز و فکر کو نہیں بدلنا، اپنے انداز و اعتبار کو نہیں بدلنا۔ حضرات گرامی قدر وقت کی آندھیوں کے سامنے نظام مصطفیٰ کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی کے وقت کی آندھیوں کے سامنے نظام مصطفیٰ کا پرچم لہرا کے چھوڑیں گے۔ آپ کو میں ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، اسی کے اوپر اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گا۔ حضرات گرامی قدر حق حق ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، سچ قلت و کثرت کا محتاج نہیں ہوتا۔ سیاست کی سیٹ اس کا فیصلہ گو کثرت ووٹ سے ہوتا ہے، لیکن علم کی دنیا میں، دلائل کی دنیا میں، براہین کی دنیا میں حقانیت کا فیصلہ لوگوں کے سروں سے نہیں ہوتا بلکہ کتاب و سنت کے دلائل سے ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر آج ہم تاریخ کے اس نازک موڑ پہ کھڑے ہو کر جہاں پہ ہر طرف نفس نفسی کا دور ہے، جہاں پہ ہر طرف اقتدار پرستی کا دور ہے، جہاں پر ہر طرف جاب پرستی کا دور ہے، جہاں پہ ہر طرف مال و زر کی ہوس اور حسن کی ہوس اپنے پورے عروج کے اوپر ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگا رہے ہیں اور سوئے ہوئے جذبات کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور مردہ ضمیروں کے اوپر دستک دے رہے ہیں اور یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں۔ اور دنیا میں تم ساتھ دو تب بھی، ساتھ نہ دو تب بھی، ہم پھر بھی کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، اللہ تیرا ساتھ رہے گا۔ جب تک سورج چاند رہے گا، اللہ تیرا ساتھ رہے گا۔ نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی قدر وہاں پر دنیا کے اندر ووٹوں کو گنا جاتا ہے اور آخرت میں ووٹوں کو تولا جائے گا۔ دنیا میں ووٹوں کو گنا جاتا ہے اور آخرت کے اندر ووٹوں کو تولا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر وہ رجل مومن من آل فرعون جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، جب وہ دربار فرعون میں کھڑا ہوا اسے 5 برس خطابت نہیں کی، اس نے 10 برس خطابت نہیں کی، اس نے 20 سال تقریر نہیں کی، اس نے 25-30 برس وعظ اور دوسرا لوگوں کو دعوت نہیں دی، ایک تقریر کی دربار فرعون میں کھڑے ہو کر الفاظ کہے تو کیا کہے، اتقتلون الرجل ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو شہید کرنا چاہتے ہو جس کا دعویٰ یہ ہے اللہ تعالیٰ میرا رب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک تقریر کو اتنے پھول چڑھائے کہ اس کو کلام اللہ کا حصہ بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر وہ شہید یاسین حضرت حبیب نجار جس کو شہید کر دیا گیا اور مادی اعتبار سے بظاہر بستی والے اس پہ غالب آ گئے، لیکن بستی والے دب گئے، اللہ نے اس کو زندہ و جاوید کر دیا۔ الفاظ سے کہے تو کیا کہے، وَمَا لِيَا لَا عَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں اس کی پوجا کیوں نہ کروں جس نے مجھے بنایا ہے، جس کے بعد میں نے مر کے جانا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کے باغوں میں داخل فرما دیا۔ اس کے الفاظ کہے تو کیا کہے، یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کے لوگوں کو علم ہو جائے، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور میری عزت و وقار کو بڑھا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے جتھے کو نہیں دیکھا جائے گا، آپ کے دھڑے کو نہیں دیکھا جائے گا، آپ کی پارٹی کو نہیں دیکھا جائے گا، آپ کی برادری کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا آپ نے حق کی حمایت کی کہ نہیں کی، آپ نے حق کی نکابت کی کہ نہیں کی، آپ نے نظام الہی کا پرچار کیا کہ نہیں کیا، آپ نے نظام مصطفیٰ کی دعوت دی کہ نہیں دی۔ تو حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے پرامن طریقے سے دلیل کے ساتھ اور مذاکرات کے ساتھ اور سیاسی انداز و اعتبار کے اندر کہ آپ نظام مصطفیٰ کی آواز کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ اس پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، نعرہ تکبیر، علامہ انتصاب الہی شہید۔
کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے. اور میں اپنے بھائی سردار عباس صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت کے پر یہاں پر اللہ کے دین کی بات کو سننے کے لیے آئے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دعوت جو مصطفیٰ کی دعوت ہے، جو حدیث کی دعوت ہے، جو سنت رسول اللہ کی دعوت ہے، جو حرمت رسول اللہ کی دعوت ہے، جو شان مصطفیٰ کی دعوت ہے، جو عظمت مصطفیٰ کی دعوت ہے، جو قانون الہی کی دعوت ہے، انشاءاللہ گھر گھر پہنچا کے چھوڑیں گے. انشاءاللہ اس دعوت کو عام کر کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب. اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.